چلیے ٹھیک ہے، دعا کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم قوینا فی الدین، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الصاد۔ سورہ صاد بھی مکی سورہ ہے۔ یاسین کے بعد لگاتار آئیں گی جو صورتیں اراؤنڈ 10 وہ مکی صورتیں ہوں گی، مکیات ہیں۔ مکی یعنی ہاں ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی ہیں، جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی مکی، اور جتنی بھی ہجرت کے بعد ہاں وہ مدنی، irrespective of place، کہاں پر نازل ہوئی ہاں وہ میٹر نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورہ کا نمبر ہے 38ویں سورہ ہے، 88 آیات ہیں اور 5 رکوع پر مشتمل ہے۔ شارٹ آیات ہیں کیونکہ مکہ کے سیکنڈ دور میں نازل ہوئی ہیں، پہلے 4 سال کے بعد جو سیکنڈ 4 سال تھے اس دور میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ اور یہ جو سورہ صاد ہے اسی طرز کی ایک ہی حروف مقطعہ ہے نا اس میں، ایسے ہی 3 سورے ہیں قرآن کریم میں، ایک صاد ہے، ایک نون ہے اور قاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سورے میں جو مضمون ہے توحید، رسالت، آخرت، کیونکہ مکی صورتوں کا یہی ٹاپک ہوا کرتا ہے، لیکن اس میں توحید کو ایمفیسس دیا گیا ہے، زیادہ زور توحید کے اوپر دیا گیا ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر زیادہ زور دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ہی لفظ سے شروع ہونے والا حروف مقطعہ ہے اور 3 صورتیں ایسی آ رہی ہیں۔ تو یہ سارا کیا توقیفی مضمون ہے، یعنی جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہم نے ویسا ہی پڑھنا ہے، یعنی کہیں پر حروف مقطعات کے بعد آیت آتی ہے، کہیں پر نہیں آتی، کبھی ایک لیٹر ہوتا ہے، کبھی زیادہ لیٹرز ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے یہاں پر دیکھیں صاد کے بعد کوئی آیت نہیں ہے، اس سے پہلے ہم نے پڑھا یاسین کے بعد آیت تھی، تو یہ سارا کچھ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہم نے ویسے ہی اس کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے۔ اور سورہ صاد اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے یاسین میں قسم اٹھائی ہے اسی طرح سے یہاں پر بھی قسم اٹھائی ہے۔ صاد ہاں وہی ہم بتانا چاہ رہے تھے آیت نمبر 1 میں، صاد والقرآن ذی الذکر، صاد یہ اللہ رب العزت اس کا معنی جانتے ہیں کیونکہ حروف مقطعات کا معنی کوئی نہیں جانتا، وہ اور کا ترجمہ نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ قرآن کے نیچے زیر ہے، جب بھی واؤ کے بعد آنے والے ورڈ کے نیچے زیر ہوتا ہے تو واؤ کا ترجمہ اور نہیں ہوگا بلکہ قسم ہو جائے گا، قسم ہے قرآن کی، ٹھیک ہے۔ صاد قسم ہے قرآن کی، ذکری جو ذکر والا ہے، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا الذکر، قرآن itself is a ذکر، یعنی قرآن خود بذات خود ذکر ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے قرآن ذکر والا ہے، اللہ نے فرمایا نا فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر ہے اس میں، تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ذکر والا قرآن ہے۔ تو قسم ہے قرآن کی جو ذکر والا ہے، زی زا زو یہ والے کا ترجمہ ہوتا ہے، اولا اولو اولی یہ سب کا بھی والے کا ترجمہ، ذاتا زواتا کا والے کا ترجمہ، کبھی کبھی میم کا بھی والے میں ترجمہ جاتا ہے۔ بل الذین کفروا، اب دیکھیں قسم تو اٹھا لی گئی لیکن قسم کس بات پر اٹھائی گئی ہے وہ یہاں مینشن نہیں کیا گیا، ڈائریکٹ دوسری بات شروع ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھیں جہاں پر بھی قسم قرآن کی اٹھائی گئی ہو یا جو بھی قسم اٹھائی ہو اور اس کا مقسم نہ ہو تو اس کا مطلب ہے انک لمن المرسلین، وہاں پر مقسم الہ کون ہے؟ جو ہم نے یاسین میں پڑھا تھا، یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہے، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو اس کے بھی آگے وہی بات محذوف ہے، ہڈن ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قسم ہے قرآن کی جو ذکر والا ہے، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو جہاں مکتمل نہ ہو تو وہاں پر وہ بات ہڈن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ صاد قسم ہے قرآن کی جو ذکر والا ہے کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہے، وہ لکھا ہوا نہیں ہے بٹ اٹ از انڈرسٹوڈ۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی عزتی وہ اپنی عزت یعنی عزت نفس یعنی غرور میں ہے، وہ شقاق اور وہ پھٹے ہوئے ہیں یعنی ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ شک کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھٹ جانا، ہم نے پڑھا نا شق القمر ہے نا،
واقعہ جو سیرہ میں پڑھا، شق القمر شق الصدر، شک کرنا یعنی پھٹ جانا، ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، اور عزت یعنی وہ جو ان کو جو زوم ہے ایک کہ ہم کیا ہیں، باعزت لوگ ہیں، ہم جو ہیں سردار لوگ ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنی عزت نفس میں یعنی غرور اور تکبر میں ہیں، اور ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کم کتنی ہی، اہلکا ہلاک کر دی نا ہم نے، کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے، من سے قبل پہلے، ہم ان سے پہلے، من قرن بستیوں میں سے، فنادو پھر نادو ان سب نے پکارا، ولاتا اور نہیں ہی نہ اس وقت، مناس نہیں تھا ان کی کوئی پکار سننے والا، کوئی ان کی پناہ، کوئی ان کو پناہ گاہ نہیں ملی۔ یہ لاتا اور مناس یہ پہلی مرتبہ آیا ہے قرآن میں ورڈ، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہیں نہیں آیا یہ، اور ایک ہی ٹائم آیا ہے قرآن میں یہیں اس جگہ پر۔ لاتا کا مطلب نہیں، اور مناس کا مطلب ہے پناہ گاہ، ٹھکانہ۔ کتنی، ہاں، کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے بستیوں کو، پھر ان سب نے پکارا اور نہیں تھا اس وقت ان کو کوئی چھٹکارا دلانے والا یا ان کی کوئی مدد کرنے والا۔ یہ ان لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے جو لوگ اپنے گھمنڈ میں، غرور میں، مطلب اپنے دانتوں کو، انگلیوں کو چبا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ان سے پہلے ہم نے کئی بستیاں ہلاک نہیں کر دی؟ اور کل ہی ہم نے پڑھا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے تھے کہ تم اس پہ صبح شام گزرتے ہو، ان بستیوں پہ تھے۔ کون سی بستیاں تھی وہ؟ عاد اور سمود کی بستیاں، جو تمہارے راستے ہی میں پڑتی ہے، تم روزانہ ان کو دیکھتے ہو، اور اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ آج وہاں کوئی بسنے والا نہیں، وہاں نحوستیں برس رہی ہیں۔ تو اللہ فرما رہے کتنی بستیاں ہم نے تم سے پہلے ہلاک کر دی، اور وہ جب ان کے پر عذاب آیا تو وہ اللہ کو پکار رہے تھے، لیکن اس وقت ان کو کوئی چھٹکارا دینے والا نہیں تھا، نہ کوئی بچانے والا تھا، الا بستی یونس، باقی سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ چلیں ریپیٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 4۔ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور عجیبو ان سب نے تعجب کیا۔ عجب ہونا عربی زبان میں تعجب کے زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، عجیب، تعجب۔ اور ان سب نے تعجب کیا، ان کے جا آیا، ہم ان کے پاس، منذرن ڈرانے والا، منہم انہی میں سے، وقالا اور کہا، الکافرون کافروں نے، ہاذا یہ، ساحرن جادوگر ہے، کذابن بہت جھوٹا، بہت بڑا جھوٹا۔ کاذب کہا جاتا ہے جھوٹے کو، کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا۔ پہلی بار یہ لفظ استعمال کیا گیا، پہلے تو لوگ ان کو مجنون یا ایسا کہہ رہے تھے کہ ان کے اوپر جادو ہو گیا، سحر ہو گیا، لیکن اب پہلی مرتبہ انہوں نے کذاب کہا۔ کب؟ یہ سیکنڈ دور ہے نا، شروع میں تو یہ لوگ سمجھ رہے تھے ہو سکتا ہے ان کے اوپر جادو ہو گیا ہے، یا ہو سکتا ہے یہ بیمار ہے، یا ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کے اوپر کسی نے کچھ کروا دیا ہوگا جب ایسی باتیں کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب دیکھا کہ یہ تو بات طول پکڑتی جا رہی ہے اور لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، تب ان کو پتا چلا کہ یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں تھی، بلکہ یہ تو اصل کچھ حق ہے جو پھیلتا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، یہ تو ساحر ہے اور بہت بڑا نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ کس کو کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور وہ سب تعجب میں تھے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر اللہ کا کوئی نبی ہوتا تو کوئی ہم میں سے سرداروں میں سے ہوتا، ان میں سے کیسے ہو گئے؟ اہل اسماعیل میں سے، یا پھر یہ جو یہود کیا کہہ رہے تھے، ہم میں سے ہوتے، بنی اسرائیل میں سے ہوتے، بنی اسماعیل میں کیسے آ گئے؟ مشرکان مکہ کیا کہہ رہے تھے، ان کے خاندان میں سے کیسے آ گئے؟ ہمارے سرداروں میں سے ہوتے۔ تو سب کو اس بات پر تعجب تھا کہ یہاں پر کیسے نبوت آ گئی۔ اور کافر کیا کہہ رہے تھے کہ یہ جادوگر ہیں اور یہ بہت بڑے نعوذ باللہ جھوٹے ہیں۔ اجعل الآلہۃ الہا، اور کیا، جعلا اس نے بنا لیا، آلہتن بہت سے معبودوں کو، الہن واحد ایک معبود۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اتنے 360 خدا کی بجائے ایک خدا لے کر آ جائیں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ سارے کام ایک ہی خدا کر لے جو ہمارے 360 خدا کرتے ہیں۔ اور 360 تو وہ جو کعبے میں رکھے ہوئے تھے، ان کے اپنے پاس پرسنل بھی ہوا کرتے تھے، سب اپنے اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ
کیا اس نے بنا لیے بہت سے خداؤں کی جگہ ایک خدا؟ ان ھذا لشیء عجاب، ان بے شک ھذا یہ، لا البتہ شیء یہ تو بات ہے، عجاب بڑی عجیب، یہ تو ہمارے بات ذہنوں میں مطلب کوئی لاجک ہی نہیں سمجھ آ رہا ہمیں تو یہ بڑی بات ہی عجیب لگ رہی ہے کہ اتنے معبودوں کی جگہ ہم ایک معبود کیسے تصور کر سکتے ہیں۔ وانطلقا، ہم یہ ورڈ پڑھا ہے نا، کہاں پڑھا ہے؟ کہیں پڑھے تھے؟ پڑھتے رہتے ہیں ہم اس کو۔ وانطلقا حتی اذا، ابھی بھی نہیں یاد آ رہا ہے؟ سورہ کہف میں پڑھتے ہیں ہم ہر مرتبہ، جب وہ چلے مشرق کی طرف ذوالقرنین، پھر وہ چلے مغرب کی طرف، فانطلقا حتی، یہاں پہنچ گئے وہاں پہنچ گئے، تو انطلقا، طلقا مطلب چلنا، ٹھیک ہے، نکل جانا، چلنا، وہ اور انطلقا وہ چلے، الملاؤ سردار، یعنی وہ نکل کر چلے گئے، کون؟ سردار۔ ملاؤ ورڈ تو پڑھ چکے ہیں نا، الحمدللہ، ہاں، ملا یعنی سردار، اور سردار نکل کر چلے گئے، منہم ان میں سے، ان کے، امشو، اور وہ کیا کہتے ہوئے گئے؟ امشو چلو، تم سب بھی چلو، وَاصْبِرُوا اور تم صبر کرو، یعنی جمے رہو، عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ تمہارے معبودوں پر، تم اپنے ہی معبودوں پر صبر کرو، اپنے ہی معبودوں پر جمے رہو، یہ بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اِنَّا بے شک، ھذا یہ، لَشَیْءٌ لا البتہ، شیءٌ شیءٌ یعنی چیز، یراد یعنی کہ یہ تو کوئی اور ہی بات ہے، یہ تو جو ارادہ کی ہوئی بات ہے، یہ تو کچھ اور ارادہ کی ہوئی بات ہے۔ اصل میں یوں ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دعوت دی تھی، کھانے پر بلایا تھا سرداران مکہ کو، اور ابو طالب کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، لیکن وہ دعوت پر آئے، دعوت وغیرہ کھائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، تو یہ لوگ کیا، چلو چلو چلو، ہم تو سمجھے تھے دعوت کے لیے یا کچھ اور، مطلب ویسے ہی ہم ٹھٹا کریں گے، مزہ کریں گے، یہاں تو کچھ اور ہی ارادے سے دعوت دی گئی ہے۔ کس ارادے سے؟ ایک معبود مان، اس ارادے سے، یہ تو کچھ اور ہی ارادہ رکھتی ہے، مطلب یہ اس میں بات میں تو کچھ اور ارادہ ہے، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، خود بھی نکل گئے وہ سردار، اور دوسروں کو بھی کیا کہتے ہوئے جا رہے ہیں، چلو، اور نکل گئے سردار، یا چل دیے یعنی نکل گئے سردار ان میں سے، یعنی وہاں سے محفل میں سے چل دیے، اور کیا کہتے ہوئے چلے کہ تم سب بھی چلو اور جمے رہو، صبر کرو یعنی جمے رہو تمہارے ہی معبودوں پر، بے شک یہ تو کچھ اور ارادہ کی ہوئی بات، یہاں تو کچھ اور پرپس تھا میٹنگ کا، یہاں تو کچھ اور پرپس تھا اس دعوت کا۔ ما سمعنا، ما نہیں، سمع سنا، نہ ہم نے نہیں سنا، ہم نے بہذا اس کو، مطلب ایسی بات کو، ایک معبود والی بات کو، فی ملت الاخر، فی ملت الاخر پچھلوں کی ملت میں، پچھلوں کی ملت میں ہم نے یہ بات تو کبھی نہیں سنی۔ ان ھذا، ان دیکھیں اللہ کی وجہ سے نہیں ہو جائے گا، نہیں ہے یہ، اللہ سوائے اختلاف، اختلاف خلق سے بنائے یعنی کہ بنی ہوئی بات، گڑی ہوئی بات، یہ تو گڑی ہوئی بات ہے، بنی ہوئی بات ہے، نہیں سنی ہم نے، نہیں سنا ہم نے اس کو، فی ملت الاخرہ پچھلی امت میں، پچھلی ملتوں میں نہیں ہے یہ سوائے گڑی ہوئی بات، یعنی کہ یہ تو بنی بنائی بات ہے، ہم نے تو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ایسی بات۔ چلیں ریپیٹ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 8، انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا انزلہ نازل کیا گیا علیہ ان پر، کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، الذکر نصیحت، من بیننا ہمارے درمیان سے، کیا انہی پر نازل کرنا تھا وہ ذکر ہمارے درمیان سے؟ بلکہ ہم وہ سب کی شکین، یہ اللہ کا جملہ ہے، بلکہ وہ سب تو شک میں پڑے ہیں، من ذکری میرے ذکر سے، میری نصیحت میں ان کو شک ہے، بلکہ لما ابھی تک نہیں، یذوقو ان سب نے چکھا ہے، ذائقہ چکھا ہے کس کا؟ عذاب کا، کیا نازل کیا گیا ان پر الذکر نصیحت ہمارے درمیان سے، بلکہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بلکہ وہ تو شک میں پڑے ہیں میرے ذکر کے متعلق، میرے ذکر سے، میرے ذکر کے بارے میں، بلکہ ابھی تک نہیں وہ ان سب نے چکھا ہے عذاب۔ ام عندہم خزائن، ام یا عندہ ان پاس، ہم ان کے، یا ان کے پاس ہے، خزائن خزانے، رحمتی ربی کا آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں،
العزیز الوہاب جو زبردست عطا کرنے والا ہے، یا ان سب کے پاس بہت سے خزانے ہیں آپ کے رب کی رحمت کے جو زبردست وہاب ہے، عطا کرنے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ یہ کس بنا پر یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ یہ رب سے گارنٹی لے کر آئے ہیں، یہ رب کی رحمت کے خزانے ہیں، جو اپنے پاس سے من گھڑت باتیں خود بولے چلے جاتے ہیں اور نبی کو کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت باتیں لے کر آتے ہیں. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ذکر دیا ہے اس کے اوپر ان کو شک ہے، یا ابھی تک ان کے عذاب کا چکھنے کا وقت نہیں آیا ہے؟ ایک مرتبہ عذاب چکھیں گے خود عقلیں کیا ہوں گی، ٹھکانے پر آ جائیں گی. یا ان کے پاس خزانے ہیں آپ کے رب کی رحمت کے، جس کی بنا پر یہ کیا کرتے ہیں، یہ سارے دعوے کیے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے شاہین آپ کر لو، 2 ہی آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 10. یا بات ابھی جاری ہے، ٹھیک ہے. یا اچھا جیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جاری رکھو تو بھی ٹھیک ہے، نہیں رکھو تو بھی ٹھیک ہے، بوتھ آر کریکٹ. یا لہم ان کے لیے ملکن بادشاہت ہے، ملک یعنی بادشاہت، اور ملک یعنی فرشتہ، اور ملک یعنی بادشاہ. ملک یعنی بادشاہ، ملک یعنی فرشتہ، اور ملک یعنی بادشاہت. ٹھیک ہے، ملک بادشاہت. یا لہم ان کے لیے ملکن بادشاہت ہے، السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی. یا ان کے پاس بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں یا ان کے پاس بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین. پہلے کیا کہا؟ کیا خزانے ہیں ان کے پاس؟ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بادشاہت ہے ان کے پاس. یا کیا نہیں، یا ہی ہوگا، غلطی مس پرنٹنگ. ہاں نہیں، وہ ترجمہ کرنے والے بھی تھوڑا اپنے حساب سے کرتے ہیں نا الگ الگ، لیکن یہاں پر یا کا ہی ترجمہ آئے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں پوچھ رہے نا، دس اور دس اور دس اور دس ہے نا، یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے، آپشنز بتا رہے ہیں، تو یہاں پر یا ہی کا ترجمہ. ہاں کیا تو سوال ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو یا کا ترجمہ آئے گا. یا ان کے پاس کیا ہے؟ بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وما بینہما، وہ اور ما جو بینا درمیان ہے، ہما ان دونوں کے یعنی آسمانوں اور زمین کے. فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، پھر لام کے اوپر سکون آ گیا، چاہیے کہ، پھر چاہیے کہ وہ سب چڑھ جائیں، فی الاسباب سیڑھیاں لگا کر، اسباب یعنی وسیلے یا سیڑھیاں لگا کر کیا کریں، اس کی جانب چڑھ جائیں. پھر چاہیے کہ وہ سب اوپر کی جانب چڑھ جائیں، ان آسمانوں کی طرف چڑھ جائیں اور اپنے اسباب لگا لے، یعنی وہ جو بادشاہتے ہیں اس کے ذریعے سے ظاہر کر دیں جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں. یا ان کے پاس بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، پھر چاہیے کہ وہ سب اس میں چڑھ جائیں سیڑھیوں میں یا سیڑھیاں لگا کر. جندن ایک لشکر، ماں جو، ہنالکا وہیں، محزوم کرنا یعنی شکست دینا، ہزیمت پہنچانا، ہزیمت یعنی شکست، ہرا دینا. جندن ایک لشکر ہے، ماں جو، ہنالکا وہیں کے وہیں، محزومن شکست پانے والا ہے، من الاحزابی گروہوں میں سے. یہ تو معمولی سا ایک لشکر ہے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حکم دے اور سارے کے سارے کیا ہو جائیں، شکست پا جائے. اس سے بڑے بڑے لشکروں کو ہم نے کیا کر دیا، تباہ کر دیا. سوچے نا، ہم نے ابھی فرعون کا واقعہ پڑھا، کتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، اللہ نے یوں تباہ کر دیا، تم تو کچھ چند مٹھی بھر لوگ ہو. تو اللہ کیا فرما رہے، یہ تو ایک لشکر ہے جو وہیں کے وہیں ہزیمت پانے والا ہے گروہوں میں سے. جیسے دوسرے گروہ ہزیمت پائے، شکست پائی، اسی طرح سے اس کو بھی شکست ہوگی. کذبت قبلہم، کذبت جھٹلا دیا، قبلہم ان سے پہلے، قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے. یہ تو ابھی کوئی بھی نہیں ہے، نوح علیہ السلام کی تو پوری قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا تھا. کتنے لوگ تھے؟ مشکل سے 70-80 ہے نا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جھٹلا دیا ان سے پہلے قوم نوح نے، وعاد اور عاد کس کی قوم ہے؟ ہود علیہ السلام کی قوم نے. وفرعون اور فرعون، ذل اوتاد میکھوں والا. اوتاد کہا جاتا ہے میکھوں کو، کیونکہ جب فرعون جب چلتا تھا کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جب جایا کرتا تھا تو اس کے لشکروں میں اتنے بہت سارے اونٹ اور گھوڑے جو ہوتے تھے، ان کے اوپر وہ جو سامان لدا ہوتا تھا وہ سارا جو
خیمے جو ڈلتے ہیں، خیمے کے لیے جو کیل لگتی ہے وہی اتنے سارے اونٹوں اور اس پر جایا کرتی تھے. سوچتے کیلوں کے لیے اگر اتنے سارے اونٹ لگتے ہوں گے تو خیمے کتنے ہوتے ہوں گے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اتنے بڑے بڑے لشکر تھے جن کو ہم نے کیا کیا، ان کو بھی تباہ کر دیا. میخ، میخے مطلب کیلے، ہاں جو جو وہ ہوتے ہیں نا گاڑنے والے، واٹ اٹ از کالڈ، اینکرز، 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 اینکر، یس اینکر کہا جاتا ہے. ہاں جس کے اوپر خیمے کو پورا اٹکاتے ہیں، پہلے کیل گاڑتے ہیں پھر اس کے اوپر خیمہ باندھتے ہیں. تو وہ جو کیلیں ہوتی ہیں ان کو اوتاد کہا جاتا ہے، کیلے میٹھے. وَثَمُودُ، اور کیا، اور سمود قوم صالح، وقوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم، وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، ایکا بن والے، جنگل والے، کون، شعیب علیہ السلام کی قوم. اولئک الاحزاب، اصل میں تو وہ تھے لشکر، اصل لشکر تو وہ تھے اتنے بڑے بڑے جن کو ہم نے تباہ کر دیا. تم تو بڑے ایک مٹھی بھر لوگ ہو، اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. ان کلن الا کذب الرسل، ان نہیں، کلن بلکہ ہر ایک نے سوائے، نہیں ہر ایک نے سوائے جھٹلایا رسولوں کو. فحق عقاب، تو ثابت ہو گیا سچ، کس کیا کیا، عقاب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب جو تھا ان کے اوپر سچا واقع ہوا. نہیں تھے ہر ایک سوائے جھٹلانے والے، ان میں سے ہر ایک کیا تھا، جھٹلانے ہی والا تھا رسولوں کو. تو کیا ہو گیا، ان کے اوپر حق ثابت ہو گیا، کس چیز کی، سزا جو تھی سچی ثابت ہو گئی. کذبت، جھٹلا دیا، قبلہم، ان سے پہلے، نوح علیہ السلام کی قوم نے، اور عاد نے، قوم عاد نے، اور فرعون جو کہ میکھوں والا تھا، یعنی وہ جو اینکرز والا فرعون تھا، اور سمود اور قوم صالح نے، وہ قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم نے، وہ اصحاب الایکہ، وہ جنگل والے یعنی کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے. ان کا جو قبیلہ تھا وہ ایسی جگہ پر بنا ہوا تھا، جنگلاتی، اس لیے اصحاب الایکہ بھی کہا جاتا ہے. یہ لوگ تھے کیا، عذاب، عذاب یعنی بڑے بڑے گروہ. نہیں تھے ان میں سے ہر ایک سوائے جھٹلایا انہوں نے کس کو، رسولوں کو. تو سچی ثابت ہو گئی ان کے اوپر سزا یا پنشمنٹ. ٹھیک ہے، چلیں اتنا ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 15. وما ینظروا، و اور ما نہیں، ینظروا یا وہ نظرہ انتظار کر رہے، اللہ کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے ہوں، اور نہیں وہ سب انتظار کر رہے، ہاں الائی یہ سب لوگ، اللہ سوائے صیحۃ واحدہ، ایک ہی چنگاڑ، ایک ہی زور کی آواز کا، ماں نہیں لہا اس کے لیے، من فواق کوئی وقفہ، کوئی گیپ نہیں ہوگا اس آواز میں، لگاتار آئے گی وہ. ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی مطلب پیریڈز نہیں ہوں گے، وہ ڈائریکٹ چلتی چلی جائے گی. اور نہیں وہ سب انتظار کر رہے یہ سب سوائے ایک ہی آواز کا، نہیں اس کے لیے یعنی اس آواز کے لیے کوئی وقفہ، کوئی گیپ. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کے لیے کوئی بڑے بڑے لشکر بھیجنے کی ہمیں ضرورت نہیں، کوئی ہم فرشتے نہیں اتاریں گے، صرف ایک زور کی آواز ہوگی، فرشتوں کو ہم بھیجیں گے، وہ زور سے آواز لگائیں گے، یہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے، سارے کے سارے فنا ہو جائیں گے. یعنی کہ جب انسان کے لیے دیکھیں ایک آواز جب ہوتی ہے نا، کبھی آپ نے سنا ہوگا مسجد میں اگر لاؤڈ اسپیکر جو ہوتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی تھوڑا سا ڈسٹربنس ہوتا ہے. ایک مرتبہ حج ہاؤس میں ہوا تھا، ایسا ہوا کہ ہم لوگ تراوی کی نماز پڑھ رہے تھے اور اچانک سے ایسے ہو گیا کہ آواز جو تھی بند ہو گئی، اور صرف ایسی جو آواز ہوتی ہے نا، اتنی لاؤڈ ہو گئی، وہ اتنی بھی لاؤڈ نہیں تھی لیکن وہ لگاتار کم سے کم 2 منٹ تک چلی، اور سارے لوگوں کے کانوں میں انگلیاں تھی، اور سب کے منہ سے بے ساختہ ایک ہی بات نکلی، کیا کہ اگر یہ آواز اتنی خطرناک تھی تو وہ قیامت کے دن جو سور پھونکا جائے گا اس کا کیا بنے گا. مطلب سوچے نا، لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے، کان کی تو بات چھوڑیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایک ہی آواز سے ہم کیا کریں گے، سب کو ختم کر دیں گے، کوئی بڑے لمبے چوڑے لشکر بھیجنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور وہ ایسی آواز ہوگی جو بغیر کسی گیپ کے ہوگی. یعنی آواز بند چالو ہوتی رہے تو اتنا تکلیف نہیں دیتی ہے، لیکن اگر لگاتار ایک ہی پیس سے آواز آتی رہے نا، تو انسان کا کان کا پردہ بھی پھٹ جائے گا، دماغ بھی پھٹ جائے گا، اس کے دل بھی پھٹ جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر کوئی وقفہ نہیں ہوگا. وقالو، اور وہ سب کہیں گے، ربنا، وہ سب کیا کہتے ہیں، ربنا ہمارے رب، اجل، اجلت جلدی دے، لنا ہمارے لیے،
قطعنا ہمارا حصہ ہمارا نامہ اعمال قبل یوم الحساب یوم حساب سے پہلے. اور کیا کہہ رہے ہیں یا اللہ تو ہمارا حساب کتاب تو کرنے ہی والا ہے نا, جو ہماری بیلنس شیٹ جو تو وہاں دے گا نا, یعنی نامہ اعمال جو وہ آج ہی دے دے ہم, تاکہ ہم دیکھ تو لیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. کس طور پر بول رہے ہیں؟ مذاق اڑانے کے لیے بول رہے ہیں, ہنسی مذاق کر رہے ہیں. وہ سب کہتے ہیں اے ہمارے رب جلدی جلدی ہمیں دے دے ہمارا نامہ اعمال, اس سے پہلے کہ یوم حساب آ جائے, اس دن سے پہلے ہمیں ہمارا نامہ اعمال عطا کر دے. اصبر علی ما یقولون, اصبر صبر کر لیجئے اس پر جو یقولون وہ سب کہہ رہے ہیں. وہ جو باتیں یعنی جیسی باتیں کہہ کر آپ کو اذیتیں پہنچاتے ہیں, آپ کا ٹھٹا کرتے ہیں, مذاق بناتے ہیں ان باتوں کا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اس پر آپ صبر کر لیں. وذکر اور یاد کرو عبدنا ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو, ذل ایدی, ذل ایدی جو بڑا قوت والا تھا. عید یعنی ہاتھ, ہاتھ انسان کے بازو کس کے لیے بتاتے ہیں ہم لوگ, ہے نا, طاقت کے لیے یوں بتاتے ہیں نا. تو عید والا ہاتھوں والا تھا, یعنی بڑا طاقت والا تھا, بڑا قوت والا تھا. آپ صبر کر جائیں اس پر جو وہ سب کہتے ہیں, اور یاد کریں ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو جو بڑے طاقت والے تھے. انہو اواب, انہ بے شک وہ کون, داؤد علیہ السلام اواب بار بار رجوع کرنے والے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بندے تھے. انا آیت نمبر 18, انا بے شک ہم نے سخرنا مسخر کر دیا تھا نا الجبالا ہم نے پہاڑوں کو, بے شک ہم نے مسخر کر دیا تھا ہم نے پہاڑوں کو, معاہو ان کے ساتھ, یسبحنا وہ سب تسبیح کرتے تھے, کون, پہاڑ, بالعشی والاشراق وہ صبح کے وقت بھی, شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی. اشراق کا وقت صبح ہوتا ہے, عشی مطلب شام, تو وہ شام کو بھی اور صبح کو بھی کیا کرتے تھے, ان کے ساتھ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیحات کیا کرتے تھے. جیسے داؤد علیہ السلام پڑھا کرتے تھے, ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی کیا کرتے تھے, کورس جو ہوتا تھا وہ پڑھا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی وہ لوگ تھے جن کے بڑے بڑے لشکر تھے. اس کے برعکس ہم ایک ایگزامپل بتاتے ہیں جن کے بڑے بڑے لشکر تھے, یہ کیسے فرما بردار تھے اور وہ کیسے نافرمان تھے. فرعون کا بھی بڑا لشکر تھا, لیکن وہ اللہ کا سرکش بندوں میں سے تھا, اور ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تھی. وہاں بادشاہوں کا ذکر کر کے اس قسم کے بادشاہوں کا جو کہ نافرمان ہے, اس کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما بردار بادشاہوں کا تذکرہ کر رہے ہیں, جو شاکرین میں سے ہیں, جو مسبحین میں سے, جو تسبیح کرنے والوں میں سے ہیں, جو اللہ کی عبادت گزار بندوں میں سے ہیں. اللہ نے فرمایا قوت تو ہم نے ان کو بھی دی تھی, لیکن ان کو کوئی عزت و شکاک یعنی نہ کوئی ذوم تھا اپنی قوتوں کا, نہ کوئی اس میں غرور میں مطلب اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کر بتاتے تھے, بلکہ وہ قوتوں کا شکر ادا کیا کرتے تھے. یہ وہ بندے ہیں جو بار بار لوٹنے والے تھے, اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے تھے, اور ان کے لیے اللہ نے کیا کیا تھا, ان کو بھی کیا دیا تھا جو ہم نے ان کو دیا, کہ کیا کر رہے ہیں, پہاڑ تک ساتھ میں تسبیحات کر رہے ہیں صبح اور شام. چلیں ریپیٹ کریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 19. وَالطَّيْرُ, بات ابھی جاری تھی پچھلی آیت میں, اللہ نے فرمایا کہ پہاڑ بھی کیا کر رہے تھے, تسبیحات کرتے تھے سارے کے سارے مل کر صبح اور شام. وَالطَّيْرُ, اور پرندے, مشہورتاً, حشر سے بنا, حشر کا مطلب جمع ہونا, سارے کے سارے پرندے جمع اکٹھے ہو جاتے تھے, وہ بھی ساتھ میں تسبیحات کرتے تھے. کُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ, ہر ایک اس کے ساتھ کیا تھا, رجوع کرنے والے, ان کے لیے رجوع کرنے والے تھے. وَشَدَدْنَا, اور شددنا مضبوط کر دیا, شدت دے دی ہم نے, ملکہ ان کی بادشاہت میں, ہم نے ان کو مضبوط بادشاہت عطا کی. وَآتَيْنَاهُ, اور آتی عطا کیا نا ہم نے ان کو, کس کو, داؤد علیہ السلام کو, الحکمت, حکمت یعنی وزڈم, سوچنے سمجھنے, ہاں دانائی یعنی کہ معاملہ فہمی. وفصل الخطاب, اور بات کو تفصیل سے کہنا, یعنی کسی بھی چیز کی ڈیٹیل جان لینا, کسی معاملے کے بارے میں فیصلہ کن بات, یعنی بات کا فیصلہ نکالنا, کیونکہ وہ he was acting as a judge for his community, تو وہ اپنے لوگوں کے معاملات بھی سلجھایا کرتے تھے ایز اے قاضی, ٹھیک ہے.
تو اللہ نے کیا سکھایا ان کو؟ حکمت بھی سکھائی اور فیصلہ کن بات بھی سکھائی. وہ فیصلہ کرنا جانتے تھے لوگوں کے درمیان. اب وہ کیسے فیصلہ کرتے تھے یہ یہاں پر معاملہ بتایا گیا ہے. ایک واقعہ آ رہا ہے اور ہاں میناس کر لیں گے 2 آیتیں پھر اس کے بعد واقعہ کریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور پرندے جمع کیے ہوئے, یعنی وہ جو بات ہو رہی تھی, اور پرندے جمع کیے ہوئے ہر ایک اس کے لیے لوٹنے والا تھا, رجوع کرنے والا تھا. اور مضبوطی دے دی, شدید بنا دیا ہم نے, مضبوطی دے دی ہم نے ان کی بادشاہت میں, اور عطا کی ہم نے ان کو حکمت یعنی وزڈم اور فیصلہ کن خطاب, فیصلہ کن بیان, ایسی بات جس کے اندر فیصلہ کیا جا سکے. ریپیٹ کر لیں. اب یہاں پر یوں ہوا کہ ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر چونکہ اللہ نے حکمت عطا کی تھی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو کوئی اتھارٹی دیتے ہیں نا, جب کسی عہدے پر بٹھاتے ہیں اور وہ جینوئن شخص ہوتا ہے, یعنی کہ اس کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے, تو اللہ پھر اس کو اس عہدے کی جو ifs and buts ہے وہ بھی سکھاتے ہیں اپنی طرف سے. مطلب اس کو ایسے ٹرائلز دیے جاتے ہیں, ایسے چیلنجز دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ چیز کو سیکھ جائے. ٹھیک ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی شخص جج بن کر بیٹھا ہے, تو اللہ پھر اس کے پاس ایسے معاملات بھیجیں گے تاکہ وہ اچھی طرح سے ججمنٹ دے سکے. اب یوں ہوا کہ 2 لوگ آئے اور حضرت داؤد علیہ السلام عبادت کر رہے تھے اپنی محراب میں, اپنے عبادت خانے میں, یعنی کہ مسجد میں اپنے عبادت کر رہے تھے. اور وہ جو آنے والے آئے تھے وہ کوئی زمین سے یا دروازے سے نہیں آئے, چھت سے کود کر آئے. اب جب کوئی چھت سے کود کر ہمارے گھر میں آئے گا تو ہمارا دل نہیں دہل جائے گا, ہم ڈریں گے نہیں؟ تو ڈر گئے, داؤد علیہ السلام ڈر گئے. اور ڈرنے کے بعد ایسا ہوا, وہ لوگ بولے, آتے ہی فوراً انہوں نے کیا کیا, ہم 2 پارٹیز ہیں, 2 لوگ ہیں, اور آپ ہے نا ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں. فیصلہ کیا کرنا ہے کہ میرے پاس 99 دمبیاں ہیں اور اس کے پاس 1 دمبی ہے. تو یہ جو 99 والا ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ مجھے 1 دے دو تو میری 100 ہو جائیں. تو یہ تو سراسر نا انصافی ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو غلط بات ہے, اور اس طریقے سے فیصلہ سنا دیا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, اور یہ یوں کر کے جو بھی فیصلہ تھا فوراً سنا دیا. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ان کو یہ حکمت سکھائی کہ کیا ہوا تھا, وہ ڈرے ہوئے تھے نا, ایک ہی جن کی بات سنی اور فیصلہ کر دیا. 2 باتیں یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھائی, اور وہ کوئی فیصلہ کروانے والے لوگ نہیں تھے, وہ فرشتے تھے, آسمان سے اسی لیے اتر کر آئے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ کیا سکھانا چاہ رہے تھے کہ جب بھی آپ فیصلہ کریں دونوں فریق کی بات سننی ہے, ایز ویل ایز آپ جب کسی ایموشن میں ہو, جب آپ کسی جذبات میں, آپ گھبرائے ہوئے تھے اور آپ نے فوراً فیصلہ دے دیا, آپ پہلے اپنے آپ کو نارملائز کریں. جب آپ نیوٹرل ہو جائیں تب آپ کسی بات کا فیصلہ کریں. تو جج شوڈ بی نیوٹرل. جو فیصلہ کرنے والا جو ہوتا ہے وہ کیا ہونا چاہیے, کسی ایموشن میں نہیں ہونا چاہیے. وہ آئی عورت اور یہاں سے ایک مرد آیا اور وہ عورت نے رونا شروع کر دیا, تو اس نے اپنے حق میں فیصلہ دے دیا. اور ہم نے اسی دن پڑھا تھا, کس کا واقعہ انہوں نے ایک کوٹ دیا ہے کہ شاید ابن حجر ہیں یا ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کہا کہ چاہے عورت روتی رہے تب بھی دلیل کے مطابق فیصلہ کرنا, کیونکہ عورت کا معاملہ ہے رونے والا, اور تم ایموشنل ہو کے ان کے حق میں فیصلہ نہ کر دینا. تو ایموشنز پہ فیصلے نہیں ہوتے, جذبات میں فیصلے نہیں ہوتے, ثبوت اور گواہوں کے طور پر فیصلے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کیا سکھا رہے ہیں کہ جج شپ کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ یہاں پر سکھائی جا رہی ہیں, کہ آپ اگر کسی کے میٹر میں قاضی بن کر بیٹھیں گے تو آپ کو کس طریقے سے فیصلہ دینا ہے. اوڈی الٹرم پارٹم, دوسری پارٹی کو بھی ایئر کریں, دوسرے فریق کو بھی سنیں, دونوں کو سنیں, اور ساتھ ساتھ ایموشنز کو جب پوری طرح سے آپ نیوٹرل ہوں تب جا کر فیصلہ دیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر نعوذ باللہ جو دوسری کتابیں ہیں اس کے اندر اگر کبھی آپ کے سامنے یہ واقعہ ہے, اس لیے ہم آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں, ہمارے بتانے کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے. لوگوں نے کوٹ کیا ہے یہ واقعہ, یہ ہماری کتابوں میں نہیں, ہماری حدیث میں نہیں ہے, لیکن لوگوں نے اسی کو سچ سمجھ کے, نعوذ باللہ حق سمجھ کے, اس کو اپنی اس میں کتابوں میں کوٹ کرنا شروع کر دیا. انہوں نے یوں کہا کہ جیسے ایک شخص ہے داؤد علیہ السلام, ان کی آلریڈی 99 بیویاں تھی, اور انہوں نے ایک مرتبہ کھڑکی میں کھڑے تھے اور کسی اور کی شخص کی بیوی جو کہ ان کا سپاہی تھا اس کو دیکھا,
تو ان کا دل نعوذ باللہ داؤد علیہ السلام کا اس عورت پر آ گیا. تو انہوں نے کیا کیا, وہ چونکہ ان کی ہی مطلب آرمی کا سپاہی تھا, اس کو پیسے ویسے دے کر آرمی پر بھیج دیا, اور وہ جب چلا گیا تو اس سے شادی کر دی. نعوذ باللہ, یہ بالکل من گھڑت بات ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے, یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف وہ کوالٹی سکھائی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی فیصلہ کروانے آئے تو آپ کس طرح سے فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے, چلے اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 21 کی طرف. آیت نمبر 21. ہاں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 21. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اور حل کیا عطا آئی کا آپ کے پاس. تو حل کا ترجمہ بھی کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آ کا ترجمہ بھی کیا ہوتا ہے, ماں کا ترجمہ بھی کیا ہوتا ہے, ماضا کا ترجمہ بھی کیا ہوتا ہے. تو 4 ورڈز آپ لوگوں کو مل چکے ہیں, حل, ماں, ماضا اور آ. اور کیا عطا کا آئی آپ کے پاس نبأ خبر, الخصمی دو جھگڑنے, خصومہ ہم نے آپ کو بتایا تھا رائیولز کو کہا جاتا ہے, لڑنے والوں کو, کہ جھگڑنے والوں کی خبر. کیا آئی آپ کے پاس خبریں جھگڑنے والوں کی. اس تصور المحراب, اس جب تصورو واو الف ان سب نے تصورو ہلانگ کر آئے, کود کر آئے, المحراب اوپر سے کود کر آئے, کہاں پر, محراب میں. محراب یعنی عبادت گاہ میں, جہاں پر داؤد علیہ السلام عبادت کر رہے تھے, وہاں پر یہ لوگ کود کر آ گئے. اس دخلوا علی داودا, اس جب دخلوا وہ سب داخل ہوئے, علی داودا داؤد علیہ السلام پر, یعنی داؤد علیہ السلام کے سامنے. جب وہ سب داؤد علیہ السلام کے سامنے داخل ہوئے, ففزیا تو وہ کیا ہو گئے, گھبرا گئے. داؤد علیہ السلام گھبرا گئے, منہم ان سے, جو اوپر سے فرشتے کودے تھے ان سے وہ ڈر گئے, گھبرا گئے. تو ان سب نے کیا کہا, قالوا ان سب نے کہا, لا تخف آپ ڈرے نہیں, لا نہیں تا آپ خوف, خوف کھائیں آپ ڈرے نہیں. خصمانی, خصمانی دو جھگڑنے والے, آنی آ گیا نا, آنی آئینی آتا ہے تو مطلب دو, ہم دو جھگڑنے والے ہیں. بغا بعدنا علی بعد, بغا بغاوت کی ہے, زیادتی کی ہے ہم میں سے کسی ایک نے دوسرے پر, بعض نے بعض پر, یعنی ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. کیسے زیادتی کی ہے وہ ابھی آگے دیکھتے ہیں. فحکم, پھر احکم حکم دیجئے, بیننا ہمارے درمیان, فیصلہ کیجئے ہمارے درمیان, بالحق کی حق کے ساتھ. ہم میں سے ہم دو کیا ہیں, دو فریق ہیں, دو جھگڑنے والے ہیں, بغاوت کی ہے, سرکشی کی ہے, زیادتی کی ہے ہم میں ایک نے دوسرے پر, تو فیصلہ کر دیجئے ہمارے درمیان حق کے ساتھ. ولا تشتت واہدنا الی سواء الصراط, ولا تشتت اور نہیں آپ بے انصافی کیجئے, شتوتا بے انصافی نہ کریں, وحدنا اور ہمیں گائیڈ کریں, کس طرف, الی سواء الصراط سیدھے راستے کی طرف, ہمیں صحیح ججمنٹ دے دیں, سیدھے راستے کی طرف ہماری کیا کریں, گائیڈنس عطا کریں. جب وہ سب داخل ہوئے, وہ جو فرشتے اوپر سے داخل ہوئے تھے, تو وہ ایز پلیڈر بن کے وہ مطلب پارٹیز بن کر داخل ہوئے. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, جب وہ سب داخل ہوئے, وہ فرشتوں کی شکل میں نہیں آئے تھے, انسانی شکل میں آئے تھے, اور جب وہ سب داخل ہوئے داؤد علیہ السلام پر, تو وہ گھبرا گئے ان سے. پھر ان سب نے کہا, نہیں آپ ڈرے, ہم دونوں کیا ہیں, جھگڑنے والے لوگ ہیں, بغاوت کی ہے, سرکشی کی ہے ہم میں سے ایک نے دوسرے پر, تو فیصلہ کر دیجئے ہمارے درمیان حق کے ساتھ, اور نہیں آپ ناانصافی کریں, اور ہمیں ہدایت دیں سیدھے راستے کی طرف, ہمیں صحیح فیصلہ عطا کر دیں. اب وہ اپنا میٹر بتا رہے ہیں, کون, وہ جو پارٹیز والے. انا بے شک, ھذا اخی, ھذا یہ, اخی یہ میرا بھائی ہے, لہو 99 نعجۃ, لہو اس کے لیے یا اس کے پاس, 99 9 اور 90 یعنی 99. ٹھیک ہے, تسعہ کا مطلب ہوتا ہے 9, اور اونا لگ جاتا ہے یا اینا لگ جاتا ہے تو اس کے آگے ایک اور زیرو لگ جاتا ہے. جیسے اربعینہ ہم نے پڑھا تھا, اربع مطلب 4, اور اربعینہ مطلب 40, اسی طرح تسعہ مطلب 9, تسعونہ مطلب 90. ٹھیک ہے, اس کے لیے 9 اور 90, 9 اور 90 یعنی 99, 99. اس کے لیے یا اس کے پاس 99 کیا ہے, نعجۃ دمبیاں, شیپ کے جو بچے ہوتے ہیں دمبیاں,
وہ اس کے پاس ہے، وَلِيَا نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ، اور میرے لیے یا میرے پاس ہے ایک ہی دمبی، میرے پاس ایک دمبی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں۔ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَأَذَّنِي فِي الْخِطَابِ، پھر قَالَ، اس نے کہا، أَكْفِلْنِيهَا، سونپ دے مجھے اسے، اکفلا کفالت دے دے، یہ ورڈ ہم نے پڑھا تھا نا، کفالت دے دے، کہاں پڑھا تھا؟ ہاں، زکریا علیہ السلام جب محراب میں مریم علیہ السلام کی کفالت دی گئی تھی، تو اکفل کفالت دے دے ہاں اس کی مجھے، ٹھیک ہے، مجھے کفالت دے دے، مجھے سونپ دے اس کو، مطلب ایک کو جو دمبی ہے وہ بھی مجھے دے دے۔ وَعَزَّنِي، اور عزنی، اس نے غلبہ پا لیا مجھ پر، فی الخطاب، بات میں، گفتگو میں، یعنی کہ وہ مجھ سے باتوں کر کے وہ لے گیا اور مجھ پر غلبہ پا گیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنی مطلب آرگیومنٹس بڑی اچھی طرح پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہوتے سچے نہیں ہیں، لیکن بات جب کرتے ہیں تو ایسے دلیلیں دیتے ہیں، کہیں چاہے جھوٹی لانی پڑے لیکن اپنی بات کو منوا لیتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ اپنی بات کو منوا گیا، مطلب اس نے اس طریقے سے پیش کیا ہوگا کہ شاید اس نے میری دمبی چرا لی یا کچھ کر لی، تو ہو سکتا ہے اس نے اس طریقے سے بات کی ہو، تو اس نے بات کے ذریعے سے کیا کر لیا، وہ باتوں کے ذریعے سے جیت گیا۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك، قال، کہا، اس نے کہا، پہلے یہ کر لیتے ہیں ریپیٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، داؤد علیہ السلام نے کیا کہا، فیصلہ کر دیا، اور کیا کہہ دیا، ارے یہ تو غلط بات ہے، وہ دمبی اس کے اسی کی رہنے چاہیے، اس طریقے سے فیصلہ دے دیا۔ قولا، کہا، اس نے کہا، لقد، البتہ، تحقیق، بے شک، ظلم کا، اس نے ظلم کیا ہے، کا تجھ پر، تیری دمبی کا سوال کر کے اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے، بسوالی نعجتک، ایک سوال کر کے تیری دمبی کا، مطلب تیری دمبی بھی مانگ رہا ہے، یہ کیسا شخص ہے؟ کہا، البتہ، تحقیق، اس نے ظلم کیا ہے تجھ پر سوال کر کے تیری دمبی کا، الی نعاجہ، اپنی دمبیوں کی طرف، اپنی دمبیوں پہ ملانے کا جو اس نے سوال کیا ہے وہ غلط کیا ہے اس نے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ، اور اِنَّ، بے شک، کثیرن، بہت سے لوگ، من الخلطاء، جو خلط ملط ہو کر رہتے ہیں، یعنی جو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، وہی کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں۔ آگے آ رہا ہے، اِنَّ، بے شک، کثیرن، بہت سے لوگ، من الخلطاء، جو ایک دوسرے کے ساتھ، خلط سے بنا ہے، خلط کا مطلب ہے ایک ساتھ ہو کر رہنا، خلط ملط ہو کر رہنا، جو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، لَيَنبَغِي، البتہ، یمبگی، وہی آپس میں زیادتیاں کرتے ہیں، یعنی انسان دوسروں پر زیادتی نہیں کرتا بلکہ کس پر کرتا ہے، اپنے ہی قریبی رشتہ داروں پر زیادتیاں زیادہ کرتا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اب سارے پیج الٹے لگانے ہیں۔ البتہ، الخلطہ، خلطہ یعنی جو ایک ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، خلط ملط ہو کر رہتے ہیں، وہی لوگ کیا کرتے ہیں، یبغی، البتہ وہی بغاوتیں کرتے ہیں، وہی ایک دوسرے کے ساتھ چالے چلتے ہیں۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی بھائی کے اس میں چل رہا ہے، کوئی ساسیں ہیں، نندے ہیں، دیورانیاں، جیٹھانیاں، وہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ بعضهم علی بعض، وہ سب ایک دوسرے پر کیا کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں۔ اللہ، سوائے، اللہ نے بتا دیا زیادتی سے کون بچ سکتا ہے، اللہ، سوائے، الذین آمنوا، وہ سب جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور وہ سب جو عمل کرے نیک، وقلیل ما ہم، اور قلیل، بہت تھوڑے ہیں، ما، جو، ہم، ان میں سے ہیں، بہت تھوڑے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یقیناً ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں نیک، تو پھر وہ ایک دوسرے پر زیادتیاں نہیں کیا کرتے۔ وَظَنَّ دَاوُودَ أَنَّمَا فَتَنَّهُ، اور ظنہ، اور سمجھ گئے، گمان کیا یعنی سمجھ گئے، یقین ہو گیا، داود علیہ السلام کو، انما، کہ در حقیقت، فتنہ، ان کو تو آزمایا جا رہا تھا، یہ کوئی اصل کوئی کیس نہیں تھا، یہ تو کیا تھا،
فرشتے آئے تھے مجھے سکھانے کے لیے، مجھے آزمایا جا رہا تھا. فاستغفرا ربہ، پھر استغفرا، انہوں نے مغفرت طلب کی، ربہ اپنے رب کی، اپنے رب سے معافی مانگی. وخر راکعا وانابا، اور خرا وہ گر پڑے، راکعا رکوع میں، وانابا اور انہوں نے کیا کیا؟ رجوع کیا اللہ رب العزت کی طرف. فغفرنا لہ ذالک، پھر غفرا مغفرت کر دی نا ہم نے، لہو اس کے لیے، ذالک اس معاملے میں، اس کی بخشش کر دی. اللہ نے کیا مطلب جیسے ہی یہ انہوں نے فیصلہ سنایا، اور پھر وہ جب کہنے لگے کہ اسی طرح سے لوگ زیادتیاں کرتے ہیں ایک دوسرے پر، پھر جب وہ لوگ چلے گئے تو ان کو خیال آیا، ارے یہ کوئی اصل بات نہیں تھی معاملہ، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آزما رہا تھا کہ میں نے کیسے فیصلہ دینا ہے، تو میں نے تو بڑی زیادتی کر دی، میں نے تو بڑا غلط فیصلہ دے دیا، بغیر سامنے والے کو سنے میں نے ایسے ہی فیصلہ سنا دیا. تو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو انہوں نے اللہ رب العزت سے کیا کی؟ مغفرت طلب کی اور رکوع میں گر گئے، مطلب رکوع میں چلے گئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا، تو اللہ نے بھی کیا کیا؟ ان کو بخش دیا، اس معاملے میں ان کی مغفرت فرما دی. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور اِنَّا بے شک، اور بے شک لہو ان کے لیے ہے، عندنا ہمارے پاس، لزلفا البتہ تقرب، زلفا قریب ہوتی ہے نا، قریب یعنی بہت قربت ہے، وہ حسن مآب اور اچھا ٹھکانہ، بہترین ٹھکانہ. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مغفرت بھی فرما دی، اور اللہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس تو داؤد علیہ السلام کے لیے قربت بھی ہے، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، بہترین ٹھکانہ ہے. چلیں پہلے اتنا ریپیٹ کریں، پیچھے سے ہے آیت نمبر 26. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا داود، اب یہ کون ندا دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت. یا داود، اے داود، انا بے شک ہم نے، جعلا بنا دیا نا ہم نے، کا آپ کو، خلیفتاً خلیفہ، فی الارض زمین میں. اے داود علیہ السلام، بے شک ہم نے بنا دیا ہے آپ کو خلیفہ زمین میں. فحکم بین الناسی، پھر حکم فیصلہ کیجئے، بین الناسی لوگوں کے درمیان، بالحق کی حق کے ساتھ. ولا تتبع ہوا، اور نہیں آپ پیروی کریں ہوا، خواہش نفس کی، یعنی اپنے مرضی سے آپ کو ججمنٹ نہیں پاس کرنا ہے ایموشنل ہو کر. کیسے پاس کرنا ہے؟ ہاں، دونوں طرف کی پارٹی کو سن کے ثبوت کے مطابق، اور نہیں آپ پیروی کریں اپنی خواہش نفس کی. فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، پھر یُضِلَّكَ وہ گمراہ کر دے گا آپ کو اللہ کے راستے سے، یعنی اپنی خواہش نفس سے فیصلہ کرنا وہ تو بھٹکا دے گی تم کو سیدھے راستے سے. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، یضلون وہ سب جو بھٹک گئے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، لہم ان کے لیے، عذاب شدید شدید عذاب ہے، سخت عذاب ہے، بما اس وجہ سے، جو نسو وہ سب بھول بیٹھے ہیں، کس کو؟ یوم الحساب، حساب کتاب کے دن کو. بے شک وہ لوگ وہ سب جو بھٹک گئے ہیں اللہ کے راستے سے، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ بھولے بیٹھے ہیں حساب کتاب کے دن کو. اے داود علیہ السلام، بے شک ہم نے بنا دیا ہے آپ کو خلیفہ زمین میں، تو فیصلہ کیجئے لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، یعنی عدل کے ساتھ، اور نہیں آپ پیروی کریں ہوا، یعنی خواہش نفس کی، تو وہ گمراہ کر دے گی آپ کو، وہ جو خواہش نفس ہے، سیدھے اللہ کے راستے سے. بے شک وہ لوگ وہ سب جو گمراہ ہو گئے اللہ کے راستے سے، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ سب بھول چکے ہیں حساب کتاب کے دن کو. تو یعنی اللہ نے بتا دیا کہ جو حساب کتاب کے دن کو بھول جاتا ہے اس کے معاملات بگڑ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب فیلنگ آف اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، جب پتا ہے کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم کل کوئی ہوم ورک کے بارے میں پوچھیں گے نہیں، تو آپ لوگ ہوم ورک کر کے آتے ہی نہیں ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. ایک ایگزامپل دے رہے، دیکھیں سب ہنس رہے ہیں، کا مطلب ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ یہاں سے تو خالی بولا گیا ہے، ایسی ہلکی سی بات ہے. ایسا ہی معاملہ ہمارا آخرت کے بارے میں، ہم نے اتنا ہی لائٹلی لیا ہوا ہے آخرت کو،
کہ ہم نے سمجھ لیا ایسا کچھ ہونا ہی نہیں ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں، جو دل آ رہا ہے وہ کرو، چاہے وہ شریعت کے حساب سے ہو، شریعت کے خلاف ہو، کرتے چلے جاؤ جو دل کرتا جائے، ہے نا. تو کیا ہوتا ہے، جب انسان حساب کتاب کے دن کو بھول جاتا ہے تو اس کے معاملات کیا ہو جاتے ہیں، اس کے عمل جو ہوتے ہیں سیدھے راستے سے، اللہ کے راستے سے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. اور پھر اللہ نے کیا فرمایا، جو صراط مستقیم سے ادھر ادھر ہو گیا تو پھر کیا ہے اس کے لیے، شدید العذاب، عذاب ہے، سخت عذاب. تو انسان کا یہ جو ڈر ہے نا، وہ آخرت کا ڈر، حساب کتاب کے جو ڈر ہے، انسان کو سیدھے راستے پر رکھتا ہے، اس کے عمل کو درست رکھتا ہے. آیت نمبر 27، وما خلقنا، و اور ما نہیں، خلقا پیدا کیا، نہ ہم نے، السماء والارض آسمان اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ بھی درمیان ہے ان دونوں کے، باطلاً بے فائدہ، بیکار، باطل، بے مقصد. اللہ نے کوئی بھی چیز آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے باطل پیدا نہیں کی. ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو وہم و گمان ہے کن کے، کافروں کے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں سب کھیل تماشے کی چیز ہے، جیسے آئے ہیں مزے کرو، یہ دن ہے جینے کے، جیو اور پھر مر جاؤ. یہ ان کے وہم و گمان ہے. اللہ نے کوئی چیز باطل نہیں پیدا کی. فویل للذین کفروا، پھر ویل ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من الناری، آگ سے. اور مطلب وہ سب آگ میں. اور ویل کون سی ہے، ایک وادی ہے جہنم کی. جہنم کی وہ ایسی وادی ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے، یعنی کس قدر سختی ہوگی اس کے اندر، پوری جہنم اس سے، اس ویل سے پناہ مانگتی ہے. تو اللہ نے فرمایا ویل ہے کافروں کے لیے آگ سے، یعنی آگ کے اندر ان کو، اور آگ میں بھی کہا، ویل میں ان کو جھونک دیا جائے گا. اور کفر کیا، پس ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ سے. آگ کے ذریعے سے ان کی ہلاکت کر دی جائے گی، ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا. چلے ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 28. ام نجعل الذین، ام یا، نون ہم، جعل بنا دے. دیکھیں یہاں پر یا کا ترجمہ آ رہا ہے، یا ام یا، نجعل ہم بنا دیں، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات جو عمل کرتے ہیں نیک. کیا ہم بنا دیں ایمان والے اور عمل صالح کرنے والوں کو کل، جیسے کہ مفسدینا، جیسے کہ فساد کرنے والے. کیا ایمان والے فساد کرنے والوں کی طرح ہو سکتے ہیں؟ نہیں. تو اللہ نے کیا کہا کہ ہم کیا ایمان والوں کو انہی کی طرح بنا دے جیسے کہ فساد کرنے والے ہیں زمین میں. ام نجعلو، یا ہم بنا دے متقیوں کو کل فجار، جیسے کہ فاجر لوگ، حد سے بڑھنے والے لوگ. تو اللہ نے فرمایا ہم ان کو ایک دوسرے کی برابر نہیں بنانے والے، یعنی ایک دوسرے کے جیسا انجام نہیں عطا کرنے والے. یا ہم بنا دیں ان لوگوں کو جنہوں نے جو ایمان لائے اور ان سب نے عمل کیے نیک، جیسے کہ فساد کرنے والے زمین میں. یا ہم بنا دیں متقیوں کو فاجروں کی طرح. کتابن، کتاب، انزلنا، نازل کیا ہے ہم نے اس کو، الیکا، آپ کی طرف، مبارکن، بہت بابرکت ہے، لیدبروا، تاکہ وہ سب نصیحت حاصل کرے. اللہ نے بابرکت اس کو کیوں بنایا؟ تاکہ اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کی جائے اس کی آیتوں سے، تاکہ وہ سب نصیحت حاصل کریں اس کی آیتوں سے. وَلِيَتَذَكَّرُوا، اور تاکہ وہ نصیحت حاصل، تدبر کریں، غور و فکر کریں اس کی آیتوں پر، اور تاکہ وہ سب نصیحت حاصل کرے. کون لوگ؟ اولو الالباب، عقل والے. عقل، اولو یعنی والے. کتاب جو نازل کیا ہے ہم نے اس کو آپ کی طرف، بڑی بابرکت ہے، تاکہ غور و فکر کریں اس کی آیتوں میں، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے. اللہ نے فرمایا دو لیول ہیں، ایک تذکیر کا لیول ہے، ایک تدبر کا لیول ہے. تذکیر والا لیول اللہ نے سب کے لیے آسان کر دیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو ذکر والا لیول ہے، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے تو قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان فرما دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. تو یہ جو لیول ہے یہ لوور لیول ہے جو ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے. اگر قرآن کھولے
چاہے وہ بہت عالمیت کے لیول کا نہ بھی ہو، وہ نصیحت حاصل کر ہی لے گا. تدبر کا لیول تھوڑا ہائر لیول ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا پہلے اس کی طرف تو آ جاؤ. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ عرض علیہ، از جب، ارے سوری آیت نمبر 30 ہے نا. وَوَهَبْنَا، اور وہابا عطا کیا، یہ وہاب اللہ کا نام ہے نا، الوہاب اسی سے وہابا. اور عطا کیا نا ہم نے لداؤدا، داؤد علیہ السلام کے لیے، داؤد علیہ السلام کو، سلیمان، سلیمان علیہ السلام یعنی بیٹا عطا کیا. سلیمان علیہ السلام، نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ ہے. کون؟ سلیمان علیہ السلام. انہو اواب، بے شک وہ بھی اواب ہے، بڑا رجوع کرنے والا ہے. باپ کی کوالٹی بیٹے میں بھی آ گئی ہے نا، الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ داؤد علیہ السلام کو بڑا ہی اچھا بیٹا عطا کیا، بے شک وہ بھی کیسے ہیں؟ بڑے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. آیت نمبر 31، از عرض علیہ، از جب، عرض پیش کیے گئے، علیہ عرض کیا گیا یعنی پیش کیا گیا، اور جب پیش کیے گئے ان پر، کن پر؟ سلیمان. اب سلیمان علیہ السلام کی بات ہوگی، ٹھیک ہے. سلیمان علیہ السلام پر بالعشی، شام کے وقت، الصافینات، برانڈڈ جو بریڈ کے گھوڑے ہوتے ہیں نا ان کو کہا جاتا ہے صافینات. صافینات الجیاد، عمدہ ترین گھوڑے. جب ان کے سامنے عمدہ ترین گھوڑے پیش کیے گئے، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو تھا اس کے اندر سارے قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے، انسان بھی، پرند بھی، جن بھی، اور ساری بٹالینز الگ الگ ہوتی تھی اور سب کی کیا ہوتی تھی؟ اٹینڈنس لگتی تھی، رائٹ. تو اللہ سبحانہ وتعالی، وہ جو ہم نے پرندوں والا واقعہ صبا میں پڑھا ہے نا، اب یہ کیا ہوا، یہ جو گھوڑے جو جہاد کے لیے نکلتے ہیں ان کی الگ ٹکڑی ہوتی تھی، الگ ان کا وہ ہوا کرتا تھا، پوری کے پورے جھنڈ ہوا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے سامنے ان کا سلیمان علیہ السلام کو ان گھوڑوں کی طرف پیش کیا گیا. وہ اس کے مطلب انسپیکشن کے لیے نکلے گھوڑوں کے، تو وہ جو گھوڑے تھے وہ دل کو بڑے بھا گئے، یعنی بہت پسند آئے. تو کیا ہوا؟ فقال انی عجبت، پھر قولا کہا، کس نے کہا؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا، انی بے شک میں، احببت محبوب رکھتا ہوں، میں محبوب رکھتا ہوں، حب الخیری، نے اچھی چیزوں کی محبت کو میں محبوب رکھتا ہوں. اب یہاں پر محبت کیا ہے؟ مال کی محبت، خیر کی محبت، یعنی دنیاوی چیزوں کو خیر دنیا کا اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے. تو اس نے کہا بے شک میں محبوب رکھا ہے میں نے محبت کو مال کی یا دنیاوی چیزوں کی، ان ذکر ربی، یعنی مجھے اتنی زیادہ اس چیز کی محبت غالب کر گئی، اتنا زیادہ یہ ہو گیا، میرے اوپر غلبہ چھا گیا کہ میں نے رب کے ذکر سے اعراض کر لیا. اب ہوا یوں تھا کہ سلیمان علیہ السلام جب ان گھوڑوں کو دیکھنے میں مشغول ہوئے تو ان کا اثر کا وقت چلا گیا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا نا خندق میں، غزوہ خندق میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اثر کی نماز چلی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہو ان کافروں پر، انہوں نے کیا کیا؟ ہماری صلاۃ الوسطیٰ کو ضائع کروا دیا نا، ہماری درمیانی نماز کو ضائع کروا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ اثر کی نماز قضا ہوئی تھی. اسی طرح سے ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام جو تھے اللہ کے ذکر سے محروم ہو گئے اور وہ اس گھوڑے کی محبت میں لگ گئے. تو کیا کہا؟ پھر کہا کہ بے شک میں نے محبت کی، دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبت، زیادہ پسند کر لیا اللہ کے ذکر کی بنسبت، یعنی اللہ کے ذکر کو پیچھے چھوڑ دیا اور دنیاوی خیر کے لیے میں کیا رہا؟ زیادہ اس کو محبت کرنے لگا. توارت بالحجاب، حتی یہاں تک کہ توارت چھپ گیا، بالحجاب پردے میں. کون چھپ گیا بھائی؟ گھوڑا، سورج چھپ گیا، ٹھیک ہے. جب یہاں تک کہ چھپ گیا سورج، کس میں؟ حجاب میں، یعنی غروب آفتاب ہو گیا. آج شام کی بات تھی نا، تو غروب آفتاب ہو گیا، عصر کا وقت قضا ہو گیا اور وہ مطلب اللہ رب العزت کا ذکر نہیں کر پائے. ردہا علیہ، ردہا پھر لاؤ انہیں، علیہ میری طرف، کس کو؟ ان گھوڑوں کو دوبارہ سے میرے طرف لے کے آؤ. فتفقا،
تو وہ لگا مسحن ہاتھ پھیرنے، بسوقی پنڈلیوں پر، وعناقی اور ان کے گھوڑوں پر. یہاں پر ہاتھ پھیرنے کا مطلب وہ پیار سے پھیرنے والا نہیں تھا، غصے میں مار رہے تھے، غصے میں ہاتھ پھیر رہے تھے، مطلب تمہاری وجہ سے ایسا ہو گیا. ایموشنل ہو جاتا ہے نا انسان، تو وہ ایموشنل ہو گئے تھے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا. اب یہاں پر کوئی محبت نہیں جتا رہے تھے وہ، یہاں پر اب غصہ آ گیا تھا کہ تمہاری وجہ سے کیا ہو گیا، میرے ذکر کا جو وقت تھا وہ نکل گیا. ردوہا علیہ، لے آؤ ان کو میرے پاس دوبارہ، ردو دوبارہ لاؤ اس کو یعنی ان گھوڑوں کو میرے پاس. پھر وہ پھیرنے لگے مسحن، مسا کرنا جیسے ہاں چھوتے ہیں تو مطلب ایک غصے کے اس میں چھو رہے تھے. بالسوقی والعناقی، ان کی پنڈلیوں اور ان کی گردنوں کو، تمہاری وجہ سے میرا ذکر قضا ہو گیا. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، فتنّا پھر آزمایا، نہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو، وَأَلْقَيْنَا اور القینا ڈال دیا ہم نے، علی کرسی یہی ان کی کرسی پر، جسدن ایک جسم کو، ثم اناب پھر اس نے رجوع کر لیا، پھر وہ دوبارہ سے ان کی طرف لوٹے. پہلے آپ لوگ ریپیٹ کر لیں، پھر ہم یہاں سے دوسری چیز بتاتے ہیں. یہ اس کو چھوڑیں، پہلے پچھلا ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 34. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، فتنہ فتنے سے بنا ہے، فتنہ یعنی آزمائش، فتنہ یعنی آزمایا، نہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو، وَأَلْقَيْنَا اور ہم نے کیا کیا، ہم نے ڈال دیا، علی کرسی ہی اس کی کرسی پر، جسدن ایک جسم، ثم اناب پھر اس نے رجوع کیا. اب یہاں پر تفسیروں میں، کسی بھی تفسیر میں، نہ ہی احادیث میں، نہ ہی کسی بھی ٹرانسلیشن میں ڈیٹیل میں یہ بات، اس کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ ملتا ہے، سوائے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ ایک جو صحیح حدیث ہے اس کے متعلق کہ اللہ نے کس طرح سے آزمایا تھا سلیمان علیہ السلام کو، جس طرح سے وہ ابھی ایموشنل ہو گئے تھے، اسی کے اوپر بات کہی گئی ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ مطلب جو اپنے سپاہی وغیرہ ان کو ڈانٹ رہے تھے، اور انسان جب دیکھے نا زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے اوپر ڈیپینڈ بیٹھا ہوا ہوں، میں تو سارا مطلب اللہ مجھے اتنے وہ دے بچے کہ میں تمہارے اوپر ڈیپینڈ ہی نہ رہوں. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس رات جا کے اپنی ساری بیویوں سے رجوع کیا اور کہا کہ دیکھو اللہ میری ساری بیویوں کو اولاد دے گا اور یہی سارے سپاہی اور مجاہد بنے گے، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اور ایسا ہوا کہ اس میں سے ایک بھی بیوی حاملہ نہیں ہوئی، صرف جو ایک ہوئی تھی اراؤنڈ ان کی 80 یا 90 بیویاں تھی اس ٹائم. ٹھیک ہے، تو انہوں نے سب سے رجوع کیا، اور پہلے کے دن بہت طویل ہوا کرتے تھے. تو پھر ایسا ہوا کہ وہ جو تھا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اٹس اوتھینٹک حدیث. تو انہوں نے جب انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو بھی حاملہ نہیں کیا. ایک بیوی حاملہ ہوئی، اور وہ بھی ایسا کہ 7-8 مہینے میں جو بچہ پیدا ہو جاتا ہے ناقص اور کمزور سا، تو وہ بھی کمزور بچہ پیدا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا ہوتا، تو وہ جو غصے میں ایسے ہی بات کر گئے تھے نا ان کو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر بیوی کو ایک ایک اولاد دی ہوتی اور سب مجاہد بنتے اگر انہوں نے انشاءاللہ کہا ہوتا. ایموشنلی جو ہم الفاظ نکالتے ہیں نا، تو کبھی کبھی اللہ کو چیلنج کر جاتے ہیں. تو اللہ نے بتایا کہ اس طریقے دیکھیں، اب بہت سارے لوگ جو ہے نا ایموشن میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس میں اللہ کی وحدانیت ٹکرا، اللہ کے جو اتھارٹی ہے وہ ایسے جیسے کہ ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہو، یعنی کہ جیسے میں ہی یہ کرنے والا ہوں اور میری ہی منشا سے یہ کچھ ہو جائے گا. تو وہاں پر بتا دیا گیا کہ اللہ نے اس طرح سے بھی آزمایا. وہ ایموشنلی ایسے الفاظ لے گئے. دیکھیں ہم لوگ اگر ایسے کچھ الفاظ کہہ دیں نا، ہم جیسے لوگ، تو اتنی بڑی پکڑ نہیں ہوگی. لیکن جب کوئی بڑے عہدے پر ہوتا ہے نا، بہت بڑے عہدے پر ہوتا ہے، تو اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اہم ہوتی ہے، کیونکہ اس کے نیچے بہت سارے لوگ ہیں، اس کی ایک ایک بات کو نوٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طریقے سے ان کو آزمائش میں ڈالا، اور پھر اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ
کہ اللہ چیلنج نہ کیا کرے. کس کا؟ یہ واقعے کا. ہاں واقعے کا یوں ہوا کہ ایک مرتبہ سپاہیوں نے کسی بات پہ غصہ دلا دیا ہوگا تو انہوں نے کیا کہا کہ میں کیا تمہارے اوپر ڈیپینڈ بیٹھا ہوا ہوں, مجھے اللہ دے گا نا اولاد تو میں انہی کو سپاہی بنا دوں گا, انہی کو مجاہد بناؤں گا. تو پھر ایسا ہوا, پھر انہوں نے رجوع کیا لیکن کسی کو بھی اللہ نے اولاد نہیں دی. دیکھیں وہ تو وہ کوئی انٹینشنل بات نہیں تھی, لیکن یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ انسان کبھی بڑا بول نہیں بولے. اور اگر کچھ ہاں ہے نا تو تو ہمارے جو الفاظ ہیں نا, تو بی واچ فل آن یور ورڈس, ہم کیا الفاظ نکالتے ہیں. بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو برے لگ سکتے ہیں, اور یہ زبان ہی انسان کو غلبہ دلا دے گی, اور یہی زبان انسان کو ہزیمت دے دے گی. ٹھیک ہے, تو کیا ہم الفاظ نکالتے ہیں تو تھوڑے سے مائنڈ فل رہیں اس چیز کے لیے. تو اللہ سے توبہ کریں نا, بالکل اللہ سبحانہ, ہاں بالکل توبہ کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 35. قال رب اغفر لی. اب دیکھیں کیا ہوا, جو غلطی ہوئی تو اس پہ کیا کیا, اے میرے رب میری بخشش کر دے. کہا اے میرے رب میری بخشش فرما دے. وہب لی, اور عطا کر دے مجھے, ملکن ایسی بادشاہت, لا ینبغی جو نہیں ہے لائق, لی احدن کسی ایک کے بھی, یعنی مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو کسی کو بھی ایسی دی نہیں جائے گی, من بعدی میرے بعد ایسی بادشاہت پھر کسی کو, بہت یونیک بادشاہت مجھے چاہیے. انکا انت الوہاب, بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے. غلطی ہوئی, دعا کی, اس سے بھی بڑھ چڑھ کر دعا کی. اللہ نے کیسی بادشاہت عطا کی, سبحان اللہ. مطلب ایسی بادشاہت, واقعی ایسی یونیک بادشاہت کسی کو بھی اللہ نے عطا نہیں کی جیسے سلیمان علیہ السلام کو عطا کی. کیا دعا کی کہ غلطی تو ہو گئی یا رب, اب مجھے اس سے بھی بیٹر چاہیے. تو اللہ نے کیا کیا, جب مغفرت طلب کی, تو دیکھیں جب ہم دعائیں مانگتے ہیں نا تو معافی مانگنا بھی وسیلہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, جو ہم پڑھا ہے نا سورہ میں پچھلی, کہ وسیلوں کے ذریعے سے دعا, تو وسیلے نیک اعمال کا بھی وسیلہ ہوتا ہے, مغفرت کا بھی وسیلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ گناہ پہ معافی مانگے پھر دعا کرے, تو اللہ نے دیکھے کس قدر خوبصورتی سے وہ دعا قبول کی کہ ان کے بعد ایسی بادشاہت کسی کو دی نہیں گئی, بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے. فسخرنا, تو مسخر کر دیا ہم نے, لہو ان کے لیے, ریحا ہوا کو, تجری وہ بہتی ہے, بھی امر ہی ان کے حکم سے, رخا ان حیث اصابا, رخا ان نرمی سے, حیث جہاں کہیں, اصابا وہ پہنچنا چاہتے ہیں. اصابا یصوبو is to reach, کہیں پر پہنچنا. ٹھیک ہے, اللہ نے آپ دیکھیں یہاں پر یہ کہا کہ جو ہوا ان کے لیے مسخر کر دی, تو سوچیں اگر ہوا ایسے چلے گی کہ جو 1 مہینے کی مسافت آدھے دن میں مکمل کر لے, کس قدر تیزی ہوگی اس میں. ذرا سی ہوا چلتی ہے تو ہم لوگ تو کیا ہے, آپ کو پتا ہے نا, جب آپ سمندر میں کھڑے اور ہوا کا تھپیڑا پڑتا ہے تو اپنے پیر اکھڑتے ہیں نا, تو وہ اتنی سی ہوا سے تو پیر اکھڑتے ہیں, اور وہ جو 1 مہینے کی مسافت کو آدھے دن میں وہ کر رہے ہوں گے, کس قدر تیز ہوا ہوگی. سوچیں 1 مہینے کا سفر آدھے دن میں طے کرنا. تو اللہ نے کیا کیا, کیا کیا, اس کے اندر نرمی رکھی. وہ ہوا ایسی نہیں تھی کہ جو سوار ہیں وہی اڑ اڑ کے گر گئے, ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ہوا میں بھی نرمی رکھی, اور وہ جہاں چاہتے تھے وہ ان کو لے جایا کرتی. والشیاطین, اور شیطان بھی بادشاہت کا حصہ تھے, ان کو بھی مسخر کر دیا. کل بنائن, کل ہر شیاطین کیا تھے, بنا تعمیر کرنے والے, کنسٹرکٹر, مطلب مزدور بھی تھے, شیاطین مزدور تھے. وہ کیا کیا کرتے تھے, ان کے لیے عمارتیں تعمیر کیا کرتے تھے. بننا کہا جاتا ہے عمارت تعمیر کرنے والوں کو, معمار. وہ غواص, اور شیاطین میں سے غوطہ کھانے والے بھی لوگ تھے, جو ڈائیورز ہوتے ہیں, جو سمندر میں سے موتی خزانہ نکالتے ہیں. ایسے ہی تو محل نہیں بنا ہوا تھا ان کا, سمندروں میں سے موتی اور زمرد اور یہ یاقوت بٹور کر لاتے تھے اور محل تعمیر ہوتا تھا. وآخرین, اور دوسرے مقرنین,
जकड़े हुए फिल अस्फाद बेड़ियों में, कुछ जो सरकश थे उनको बेड़ियों में जकड़ रखा था, जो कहना मानते थे उनको काम असाइन कर दिया, जो सरकश थे उनको बेड़ियों में जकड़ दिया था। हाजा अताउना, ये तो हमारी अता थी। फमनुन औ अमसिक, फिर उमनुन एहसान करो, औ अमसिक या रोक लो, बिगैरी हिसाब, बगैर किसी हिसाब के। ये है बख्शिश हमारी, बस एहसान करो या रोक लो बिगैरी हिसाब, बगैर किसी हिसाब किताब के। यानी अल्लाह ने उनको अथॉरिटी दे दी, आप जिसको चाहें उन पर एहसान करें और जिनको चाहें उनसे रोक लें। अब जैसे कि ये शयातीन थे जो सरकश थे, उनको अपनी नेमतों में से ना दें, और जिनको चाहें आप उनको अता करें। व इन्ना लहु इंदना लजुल्फा व हुस्न मआब, सेम बात आ गई। और बेशक लहू उनके लिए, इंदना हमारे पास, लजुल्फा अलबत्ता क्या है, कुर्बत, व हुस्न मआब और अच्छा खूबसूरत ठिकाना। ठीक है, पहले इतना रिपीट कर लें जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 41। वज़कुर, और याद करो, अब्दना हमारे बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम को, इस नादा जब उन्होंने पुकारा, रब्बहू अपने रब को, अन्नी बेशक मुझे, मस्सनिया छुआ है, मस किया है नी मुझे, शैतानु शैतान ने, बिनुस्बिन व अजाब, बिनुस्बिन तकलीफ और अजाब ने, अजाब के जरिए, शैतान ने मुझे मस किया है तकलीफ और अजाब के जरिए। यानी अय्यूब अलैहिस्सलाम को क्या मसला था, बीमारी हो गई थी, और वो ऐसी सख्त बीमारी थी कि कई साल तक वो रही, और स्किन डिजीज हो गई थी। उसकी वजह से कहा जाता है कि बॉडी में कीड़े तक पड़ गए थे, और जो उनके अहले अयाल थे कुछ वक्फे तक तो उनकी मतलब खिदमत करते रहे, लेकिन बाद में सब छोड़ छोड़ कर चले गए, सिवाय एक बीवी के जो दिन रात उनकी खिदमत किया करती थी। तो ये क्या कह रहे हैं कि यार मुझे शैतान ने अजाब और नुस्ब यानी बीमारी के जरिए छुआ है। उर खुद बिरिजली का, उरकुद रगड़ो, बिरिजली का तुम्हारे पैरों को, यानी आप मारे अपने पैर को। हाजा मुगतसलुन, हाजा ये, मुगतसलुन नहाने का पानी है, गुस्ल करने का पानी है, और सीन लाम है ना इसमें, गुस्ल करने का पानी है। बारिदुन व शराबुन, ठंडा भी है और पीने का भी है, आप पिए भी और फिर उसको क्या करें, ठंडा भी है आपके लिए, मतलब आपकी बीमारी के लिए ठंडक का बायस बनेगा। कुछ कुछ पानी होते हैं ना, कि देखिए जिन लोगों को स्किन डिजीज होती है तो उनको उनमें डुबाया जाता है ताकि मतलब वो जो बीमारी है खत्म हो जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी उनके पैर के नीचे से जारी किया पानी, और वो ठंडा भी था और पीने का भी था, कि पिए भी और ऊपर से लगाए भी, ताकि आपकी बीमारी को जल्दी शिफा हो जाए। व वहबना लहू अहलहू, व और वहबा अता कर दिया ना हमने उनके लिए, अहलहू उनके अहले खाना, उनके घर वाले, व मिसलहुम माहू, और उसी जैसे उनके साथ, पहले वाले घर वाले ही नहीं लौटाए बल्कि और भी अल्लाह ने अता कर दिए, और भी उनके बच्चे वगैरह, मतलब ऐसे एक के दो होके नहीं आए थे, मतलब अल्लाह ने और फिर बरकत दी और उनकी औलादे पैदा हो गई। रहमतम मिन्ना, रहमत थी हमारी तरफ से, व जिक्रा और नसीहत, लिउलिल अलबाब, अक्ल वालों के लिए ये भी क्या है, नसीहत है। चले, किस तरह नसीहत है, हाँ, इतना सब्र किया, यानी कि कभी उनकी जबान पर शिकवा नहीं आया। तो यार हम दुआ पढ़ाए ना उनकी, क्या थी दुआ, हाँ हाँ, है ना, वांता अरहमुर वांता खैरुर राहिमीन, वांता खैरुर राहिमीन। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से शिकायत नहीं कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यार अब मुझे तकलीफ हुई है लेकिन तू तो बड़ा रहम करने वाला है। कोई सवाल नहीं कर रहे हैं कि यार अब तकलीफ हुई है मेरी तकलीफ दूर कर दे, मुझे शिफा दे दे, कोई सवाल नहीं। यार अब मुझे तकलीफ पहुंची, तू बड़ा रहम करने वाला है, यानी तेरा रहम अगर मेरी तकलीफ में है तो रहम इसी तरह रख, अगर तेरा रहम मेरी तकलीफ दूर करने में तो तेरी मर्जी, जो तू चाहे। तो कोई सवाल नहीं किया, हम दुआ मांगते हैं तो सवाल करते हैं ना, सवाल कुछ नहीं किया, इसी से उनका सब्र जाहिर होता है। तो यहाँ पर अल्लाह ने क्या फरमाया कि हमने उनके घर वाले भी उनके रिवॉर्ड के तौर पर अता कर दिए, और उन जैसे अपनी रहमत से उनको अता कर दिया, और इसी के अंदर बड़ी नसीहत है अक्ल वाले लोगों के लिए। चलें रिपीट करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 44।
وخذ بیدکا، و اور خذ تھامو پکڑو، بیدکا تمہارے ہاتھ میں، بی میں ید ہاتھ کا تمہارے، اپنے ہاتھ میں، دغسن تنکوں کا ایک جتھا، تنکوں کی ایک جھاڑو، فَدْرِب پھر اضرب مارو، بھی اس سے، ولا تحنس اور نہیں تم قسم توڑو، تحنس کا مطلب ہوتا ہے قسم توڑنا، اور پکڑ لو اپنے ہاتھ میں ایک تنکوں کا گٹھا، پھر مارو اس سے، اور کس کو؟ اپنی بیوی کو، اور نہیں تم قسم کو توڑو، انا بے شک ہم نے، وجدنا پایا ہے نا ہم نے، ہو اس کو، صابرن اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا، نعم عبدو، نعم العبدو بہت ہی اچھا بندہ، انہو اواب بے شک وہ تو بڑے رجوع کرنے والے تھے، بڑے اللہ رب العزت۔ یہاں پر یوں ہو گیا تھا، وہ جو حضرت ایوب علیہ السلام ہے، ان کی بیوی کو شیطان نے کچھ کہہ دیا ہوگا کہ جا تو اس طریقے سے کر لے، مطلب کچھ شرک والا کام کر لے، ہاں 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 بالکل بالکل، تو یہ تو وہ ہاں شرک، شرک کا معاملہ لے آیا تھا وہ، شیطان نے کہا کہ تو اس طرح سے، اس نے کچھ پٹی پڑھا دی شیطان نے، کس کو؟ بیوی کو، اور وہ تو محبت میں کیا، انسان جب دیکھتا ہے نا میرے گھر والے بیمار ہے، ہر قسم کے جو لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، ہر چاہے وہ چاہے میڈیسن کہاں سے بھی کیسے بھی مل جائے کہ میرے گھر میں جو شخص بیمار ہے اس کو شفا یابی ہو جائے، تو ہر بتانے والے کی بات سنتے ہیں، تو شیطان نے اس طریقے سے بیوی کو کچھ بات کہہ دی، اب یہ جو تھے ان کو غصہ آ گیا، کہا کہ تو نے یہ بات کیسے کہی، اپنی زبان سے نکالی کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ جب وہ ٹھیک ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا یا رب میں تو ایسی بری قسم کھا بیٹھا کہ اب میں اپنی بیوی کو، جس نے میرا ہر لمحہ ساتھ دیا، میں کیا اب دل گوارا بھی نہیں کر رہا ہے کہ میں 100 کوڑے ماروں، تو کہا یا رب اب میں کیا کروں؟ تو اللہ رب العزت نے خود سلیوشن بتایا کہ قسم کو توڑنے کی ضرورت نہیں، 100 تنکوں کی ایک جھاڑو بنا لو، اور پھر اس سے ایک مرتبہ ایک ضرب دے دینا، تاکہ تمہاری قسم بھی نہ ٹوٹے اور بات پوری ہو جائے۔ ایک ہو گئے نا، ایک ہی بار میں 100 لگ گئے نا، 100 ایک ساتھ لیشز لگ گئے، تو اللہ نے کہا 100 تنکوں کی ایک جھاڑو بنا کے ایک مرتبہ ضرب کر دیں، اور تو آپ کی قسم بھی نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ ہم نے تمہیں صابر پایا، اور تمہاری بیوی نے اتنا سپورٹ، دیکھیں انہوں نے نبی کا ساتھ دیا نا، تو اللہ نے ان کا ساتھ دیا، وہاں پر بیویوں کی ان لوگوں نے، بیویوں نے کیا کیا تھا؟ نبی کا ساتھ نہیں دیا تھا، اللہ نے ان کو غرق کر دیا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے نیک بندوں کے ساتھ دینے والے لوگوں کا بھی کیا کرتے ہیں؟ بیڑا پار کر دیتے ہیں، اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ قسم نہ توڑے، اس طریقے کی ترکیب اپنا لے، اور ہم نے آپ کو صابر پایا ہے، اور جب اللہ رب العزت خود صابر کہہ رہے ہیں تو سوچو کتنے صبر کرنے والے ہوں گے، کتنا اچھا ہے میرا بندہ ایوب، اور وہ بے شک وہ کیا ہے؟ بڑے رجوع کرنے والے ہیں۔ چلیے ریپیٹ کریں۔ گٹھا، کہاں لکھا 100؟ ایکسپلینیشن بھی کر رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پڑھیں آگے۔ جو کرنے، چلیے دعا پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له، والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين۔
اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اے اللہ اس قرآن کریم کو ہمارے حق میں حجت کرنے والا بنا دے۔ یا رب اس کی تلاوت کا رزق ہمیں صبح اور شام عطا فرما۔ یا رب اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب اس قرآن میں سے جو بھی ہماری زبان پڑتی ہے اس کا حق ہمیں سمجھا دے۔ یا اللہ تو اس کتاب کو ہمیں صبح اور شام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کی معرفت، اس کے جو معجزات ہیں اس سے ہمیں واقفیت عطا فرما۔ یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ اے اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہماری قبروں کی وحشت، قبروں کا ڈر، قبروں کا خوف دور فرما دے۔ یا اللہ اس قرآن کو ہماری قبر کا ساتھی بنا دے، قبر کا مونس بنا دے۔ اے اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہم پر رحم فرما دے۔ یا اللہ تو اس قرآن کو ہمارا امام بنا دے۔ یا اللہ تو ہمارے دلوں کا نور بنا دے۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس قرآن میں سے جو بھی ہم بھول جائیں اس کو ہمیں سکھا دے۔ یا اللہ جس کے ذریعے جن بھی غفلتوں میں ہم پڑے ہیں یا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ان غفلتوں کو ہم سے دور فرما دے۔ یا اللہ اس قرآن کا رزق اور قرآن کو حجت ہمارے حق میں بنا دے۔ یا اللہ اس کو ہمارے خلاف حجت کرنے والا نہ بنانا۔ یا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ یا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے اخلاق درست فرما دے۔ یا اللہ ہمارے کوئی کردار بلند فرما دے۔ یا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہم پر بھی، ہمارے والدین پر بھی، ہمارے تمام اطراف کے لوگوں پر، اکناف کے لوگوں پر، ہمارے دوستوں، احبابوں، رشتہ داروں پر یا اللہ اپنا رحم فرما دے۔ یا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ یا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما دے۔ یا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں رزق حلال اور رزق طیبہ عطا فرما دے۔ یا اللہ اس قرآن کی نسبت سے یا اللہ ہمارے دلوں کو نور عطا فرما دے۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، دلوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ اس قرآن کو ہماری پریشانیوں کا مداوا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دکھوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے غموں سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔
یا اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت کرنے والا بنا دینا، یا اللہ اس قرآن کا سائبان، قرآن کا سایہ ہمیں حشر کے میدان میں نصیب عطا فرما دینا، یا اللہ ہم جو بھی اس قرآن میں سے پڑھتے ہیں اور جو لغزشیں اور خطائیں ہم سے ہوتی ہیں، یا اللہ ان کو معاف فرما دینا اور اس کو ٹھیک کر کے حق کر کے ہمارے دلوں تک اس کی رسائی عطا فرما دے، یا اللہ جو قرآن ہمارے دلوں تک پہنچتا ہے اور جو حق ہمارے دلوں تک پہنچتا ہے، یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، یا اللہ اس فتنوں کے دور میں، یا اللہ جب کہ لوگ سارے تیری کتاب سے دور ہو چکے ہیں، یا اللہ اس کو ہمارے دلوں کی جلا بنا دے یا رب، اس قرآن کو ہمارے لیے محبوب ترین چیز بنا دے، یا اللہ اس کا پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اس کا سمجھنا ہمارے لیے آسان فرما دے، یا اللہ اس کے ذریعے سے ہماری نسلوں کو درست فرما دے، یا اللہ ہماری آنے والی تمام نسلوں کو اس سے محبت عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے اخلاق درست فرما دے، ہماری آنے والی نسلوں کے اخلاق درست فرما دے، یا اللہ ہمیں بھی دین کی دعوت دینے والا بنا دے، ہماری نسلوں کو دین کی دعوت دینے والا بنا دے، یا اللہ ہم سب سے اس قرآن کو قبول فرما لے، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ اپنے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ربنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكري وآيات الحكيم آمين يا رب العالمين جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔